شخص پیدا ہوا یا ہو چکا تھا یا ہوا بعد میں جا کے، تو اس کے دل میں نفرت پیدا شروع ہو گئی. تھا وہ بھی یہودی کا خون، یہودی کا بیٹا تھا. اس کا ابھی مجھے نام نہیں ہے، اس کے والد کا نام تھا سبا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایک یہ سازشی قوم ہے، سازشی مائنڈ رکھتی ہے. تو آج بھی یہ میں نے ایک سروے دیکھا تھا، اس سروے کے مطابق دنیا میں 86% جو قوم کتب وغیرہ پر تحقیق کرتی ہے نا، وہ یہود کی ہے. جو یعنی کہ ایک ایز اے کمیونٹی، ایز اے مذہبی طور پہ ریسرچر ہے. باقی دنیا میں بھی لوگ اقوام موجود ہیں، دوسرے نظریات، دوسرے کمیونٹیز ہیں جو ریسرچرز ہیں، جو تحقیقات کرتی ہیں. لیکن ایک سروے میں نے دیکھا تھا، ایک سروے کے مطابق 86% جو لوگ ہیں نا، یعنی کہ ان کے وہ ریسرچرز ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کے، کسی بھی کوئی فیلڈ کے، کوئی بھی قسم کے علم کے نا، وہ ریسرچرز ہوتے ہیں. تو ہوا اس طرح کہ وہ یعنی کہ لڑکا تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کے مائنڈ میں نا، کیونکہ شیطان کا بہت زیادہ یعنی کہ ساتھی ہوتا ہے بنی اسرائیلیوں کا، یہودیوں کا. اس نے کیا کیا کہ دیکھیں، اس نے نا ایک سازش اپنے دماغ میں نا بلڈ کر لی، تیار کر لی، کریٹ کر لی. وہ کچھ اس طرح کہ وہ نا عمان، جو ابھی آج کل یہ مسقط عمان وغیرہ ادھر کے کسی علاقے میں رہتے تھے وہ لوگ، ادھر سے اس نے اپنا جولی بستر سمیٹا اور چل پڑا مدینہ کی طرف، ریاست مدینہ کی طرف. پہلے نہیں چلا جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حیات رہے، زندہ رہے، اس وقت تک وہ نہیں گیا. ٹھیک ہے نا، وہ اپنے آپ کو منظم کرتا رہا، وہ اپنے آپ کو یعنی کہ تیار کرتا رہا. ٹھیک ہے نا، میں نے کس طرح سے آگے چلنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کا مجھے ایگزیکٹ ابھی پرانا نیم بھول گیا ہے. ٹھیک ہے نا، آگے میں اس کا نام بتاؤں گا کیا تھا. اور یہ صرف اور صرف اہل سنت کی کتب کے اندر ہی نہیں موجود، صرف اور صرف اس شخص کا تذکرہ اہل تشیعت کے کتب کے اندر بھی موجود ہے. کیونکہ اسلام کے اندر سب سے پہلے اگر کوئی دو گروہ بنے ہیں نا، تو وہ یہی دو گروہ ہیں، اہل سنت اور اہل تشیع. ٹھیک ہے نا، یہ سب سے پہلے دو گروپ بنے ہیں. تو وہ کچھ اس طرح کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، تو خلافت ملی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب انہوں نے خلافت سنبھال لی تو یہ خبیث ترین شخص کیا ہوا، اس نے نا اپنا یعنی کہ سفر باندھ لیا، سفر شروع کر دیا. مدینہ کے اندر پہنچ کر، مسجد نبوی میں پہنچ کر غالباً عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش ہوا اور کہتا ہے کہ میں نے جی اسلام قبول کرنا ہے. دیکھیں ابھی تھوڑا سا پیچھے جائیں، یعنی کہ جو لوگ علم وغیرہ جانتے ہیں نا کچھ، تو آپ کو نا بہت اچھے طریقے سے معلوم ہوگا کہ قرآن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی یعنی کہ اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو تمہارے قریب ہوں گے نا، اسلام کے زیادہ تر قریب آئیں گے، ان میں اگر کوئی کمیونٹی ہے تو وہ کرسچن ہے، عیسائی، مسیح. ٹھیک ہے نا، تو وہ جلدی یعنی کہ بات سمجھ لیں گے. لیکن جو یہودی ہے نا، بنی اسرائیلی، یہ ہڈ رام ہے، یعنی کہ ہڈ رام نہیں، یہ ہڈ دھرم ہے، ٹیٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ اپنی ٹس سے بس نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ اپنے موقف پہ کھڑے رہیں گے، جتنی مرضی دلیل دے دو ان کو، جتنا مرضی جو مرضی دے دو، یہ اپنے موقف سے ٹس سے بس نہیں ہوتے. یہ موقع یعنی کہ مطلب ہے بات کا. تو ہوا ہی کچھ اس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بہت چند گنتی کے چند لوگ یہود سے مسلمان ہوئے. حالانکہ یہود کوئی چھوٹی قوم نہیں تھی اس وقت بھی، بہت بڑی ان کی یعنی کہ مدینہ کے اندر ان کے قبائل تھے، پھر ارد گرد بھی بہت زیادہ ان کی آبادی تھی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت سی ریاستیں بھی فتح ہوئیں، علاقے فتح ہوئے. تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت یعنی کہ سنبھالی، تو یہ خبیث ان کے پاس چلا گیا اور جا کے کہتا ہے کہ جی میں نے اسلام قبول کرنا ہے، تو آپ نا مجھ سے بیعت لے لیں. ٹھیک ہے نا. تو حضرت عثمان دیکھ، اگر کوئی آج کا کوئی شخص ہوتا یعنی کہ آج کے جیسے مسلمان ہے، تو کہتا کہ جی بالکل بالکل کرو، بیعت کرو، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. لیکن حضرت عثمان غنی عثمان تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، ان سے دین سیکھنے والے تھے، ان کے طالب علم تھے.
انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس سے میرا یعنی کہ تھوڑا سا یعنی کہ اسٹیٹس بڑھے گا کہ ایک شخص کو میں اسلام قبول کروا رہا ہوں، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ کیا تجھے ادھر یعنی کہ تو امان کے علاقے سے آیا ہے مدینہ کی طرف، تجھے رستے میں کوئی مسلمان نہیں ملا جس کے ہاتھ پہ تو بیعت کر لے، اسلام قبول کر لے؟ وہ مدینہ اتنا سفر کر کے صرف مسلمان ہونے کے لیے آیا، ٹھیک ہے. تو خیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیعت لی، وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے. اب اس خبیث نے کیا کیا کہ نا مسجد نبوی کے اندر نمازیں پڑھنا شروع کر دی، ٹھیک ہے، نمازیں پڑھنا شروع کر دی. ہوتا اس طرح تھا کہ مسجد نبوی کے اندر نا صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نا آپس کے اندر نا ڈیبیٹ وغیرہ بھی کرتے تھے، یعنی کہ کچھ مسائل وغیرہ پر گفتگو وغیرہ بھی کرتے تھے کہ جب نماز وغیرہ سے فارغ ہو جانا تو جو فری ہوتے تھے صحابہ کرام، ٹھیک ہے نا، جو اپنے پاس کچھ احادیث رکھتے تھے وہ آپس میں بیٹھ کے کہیں نہ کہیں یا باہر بیٹھ کے صحن میں بیٹھ کے یا مسجد نبوی سے باہر کسی چوک میں بیٹھ کے، چوک یا کسی چوراہے کے اندر وہ بیٹھ کے آپس میں نا اپنا علم وغیرہ، اپنے اختلافات وغیرہ، اپنے معاملات یعنی کوئی بھی مسائل وغیرہ آپس میں نا کرتے تھے. تو اس وقت تک نا بہت سی ایسے چیزیں، بہت سی ایسے اختلافات نا صحابہ کرام کے اندر نا پڑ چکے تھے علم کی بیس پہ، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ آپس میں نفرت نہیں کرتے تھے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی. کوئی صحابی کسی سے نفرت کی انتہا نہیں کرتا تھا. وہ یعنی کہ عارضی طور پر، ظاہری طور پہ، کچھ وقتی طور پہ کچھ انبن ہو جاتی تھی صحابہ کرام کے اندر، لیکن وہ ایک حسد کی بنا پر، ایک دشمنی کی بنا پر بہت کم یعنی کہ واقعات ہے کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو. لیکن یہ خبیث ادھر محفلوں میں بیٹھنا شروع کر دیا. اب ہوا کیا ادھر سے نا اس نے کچھ معلومات اکٹھا کرنا شروع کر دی، ٹھیک ہے نا، کہ کوئی صحابی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت فیور میں ہے، کوئی صحابی ہے جو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیور میں بہت ہے، کوئی صحابی ہے ابن عباس کی فیور میں ہے، کوئی کسی کیسے. پھر باتوں میں اسے یہ معلوم پڑنا شروع ہو گیا کہ باغ فدق کا معاملہ پڑا، سمجھ آئی کہ عباس گئے، علی گئے، ٹھیک ہے نا، تو حضرت فاطمہ علیہ السلام ناراض ہوئیں. یہ سارے معاملات نا اس کو سمجھنے پڑے، اس کے نا علم میں آنا شروع ہو گئے، کیونکہ مدینہ کے اندر سارے جتنے بھی صحابہ کرام موجود تھے وہ سب ان باتوں کو جانتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو وہ آپس میں ان باتوں پر ڈیبیٹ وغیرہ کرتے رہتے تھے. اب وہ منافق شخص یعنی کہ لبادہ اوڑھ کے تو بیٹھ گیا تھا کہ مسلمانوں کا، تو وہ اس کو بھی یعنی کہ جو سوال کرتے تھے اس کو بتاتے تھے، لیکن اصل میں وہ خباثت کرنے آیا تھا، وہ فتنہ ڈالنے آیا تھا. کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام ایک دن میں نہیں بلڈ ہو جاتا، کوئی بھی مشن ایک دن میں تکمیل تک نہیں پہنچتا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. تو اس خبیث شخص نے اپنا مقصد ہی زندگی کا یہ بنایا ہوا تھا کہ میں نے نا اب ان سے بدلہ لینا ہے، عمر کی قوم سے بدلہ لینا ہے کہ انہوں نے ہمیں ہمارے ملک سے نکالا، ہمیں ہمارے قبائل سے نکالا، اب میں نے ان کو ایسا سبق سکھانا ہے کہ یہ بھی ساری زندگی نہیں مجھے بھولیں گے. کیا بھی اس نے اس طرح ہی. اب مدینے کے با علم لوگوں کو نا اس نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیں جی، ہمارے پاس جب ہاشم خاندان کا داماد علی بن ابی طالب موجود ہے تو ہم نے بنو امیہ جو کہ ہاشم خاندان کا بہت یعنی کہ بڑا دشمن تھا، ادھر سے ایک بات شروع ہوتی ہے. آج بھی کچھ خبیث لوگ نا اس کو بیس بنا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اٹیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بالکل تعصب تھا، خاندانی تعصب بنو امیہ اور بنو ہاشم میں تھا، اور اسی چیز کا فائدہ اس ابن سبا نے اٹھایا. تو اس کا نام رکھا گیا عبداللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جب وہ مسلمان ہو گیا اس کا نام رکھا گیا عبداللہ. اور اس کا تعلق عبداللہ ابن سبا کا تعلق اہل تشیع کے کتب میں بھی اور اہل سنت کی کتب میں بھی موجود ہے، لیکن تھوڑا سا ڈیفرنس ہے، ٹھیک ہے. میں جس طرح سے بیان کر رہا ہوں اس سے ملتا جلتا اہل سنت کی کتب میں موجود ہے، لیکن اہل تشیع کی کتب میں کیا کہ وہ اس کو یعنی کہ اس کو برا کہتے ہیں، اس کو برا بلا کہتے ہیں، لیکن وہ اہل سنت کی کتب کے مطابق نہیں چلتے، وہ کسی اور طریقے سے اس کو برا بلا کہتے ہیں، لیکن وہ برا کہتے ہیں، اس کو اس پر لعنت ڈالتے ہیں وہ بھی، ٹھیک ہے. ان کی کتب میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ یہ ایک ذلیل انسان تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بعد کا شخص ہے جس نے کوئی اور غلطی کی ہوگی. لیکن جو اہل سنت کا وہ تھوڑا سا مضبوط ترین ہے، مضبوط ترین روایت کے مطابق ہے. اب عبداللہ اس کا نام ہے،
ٹھیک ہے، میں اس سے آپ کو سمجھاتا چلوں گا. عبداللہ ابن سبا نے کیا کیا کہ جب اس نے مدینہ کے لوگوں کو یہ باتیں کرنا شروع کی نا کہ جب ہمارے پاس بنو ہاشم علی بن ابی طالب ہے، نبی کا بھائی ہے، ٹھیک ہے نا، نبی کا داماد ہے، لگتے جگر کا خاوند ہے، نبی کے لگتے جگر کا خاوند ہے، حسن و حسین جنتی سرداروں کا باپ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ساری باتیں نا اس نے صحابہ کے مائنڈ میں ڈالنا شروع کر دی عبداللہ ابن سبا نے، کہ ہم نے پھر بنو امیہ کے فرزند کو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں اپنا خلیفہ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا اس کے پاس یہ اپرچونٹی یعنی سمجھ لیں کہ ایک موقع تھا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ بہت یعنی کہ ایک نا یعنی کہ بڑے دل کے مالک تھے، تو وہ زیادہ تر نا یعنی کہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جو ان کے ریلیٹیوز تھے نا، ریلیٹیو رشتہ دار وغیرہ، ان کو بھی کچھ مراد بہت زیادہ دی ہوئی تھی. تو اس کو اس چیز کا بھی یعنی کہ پڑ گیا کہ نہیں دیکھو جی یہ